اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، کل جو ہم سبق پڑھ رہے تھے اسی سبق کو آج آگے چلاتے ہیں۔ اور کل جو ہم نے سبق پڑھی تھی، آیتیں جو پڑھی تھی، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے چند چیزوں کا جو ہے ان کے فضائل کا اور معجزات کا ذکر فرمایا تھا۔ تو اس کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل فرمایا، اور فضل کے اندر یہی تھا کہ داؤد علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے نبوت اور رسالت تو عطا کی ہی تھی، ساتھ میں جو ہے اللہ نے جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پوری دنیا کی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی، یعنی بادشاہ بھی تھے اور وقت کے نبی بھی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ہے ان کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور یہ آواز بھی گویا کہ ایک اللہ کی عطا کردہ صفت اور خوبی تھی۔ اور جب آپ اس آواز کے اندر اپنے زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی ان کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، اور پہاڑوں بھی گویا کہ ان کے ساتھ ان کی تسبیح میں شریک ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہی پڑھا تھا یجبالو اوبی، تو اللہ یہاں پر کیا کہ پہاڑ بھی جو ہے ان کے ساتھ کیا کرتے، دہراتے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اپنی تسبیحات کریں، ذکر کریں اللہ کا، تو پہاڑ بھی ان کلمات کو جو ہے وہ کیا کریں، لوٹائیں اور پڑھیں۔ تو ہم جو ہے اس چیز کو ہی یہاں سے پڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ پرندوں کو بھی کام میں لگا دیا تھا، یعنی کہ پرندے بھی آپ کی آواز پہ جمع ہو جاتے تھے اور پہاڑ آپ کے ساتھ جو ہے تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا ہم نے ان کے واسطے لوہے کو، اور لوہے کو نرم کر دیا۔ اور آگے فرمایا ان اعمل سابغات، کہ وہ کیا کریں، اس سے بنائیں کشادہ زرہیں، وقدر فی السرد، اور اندازے سے جوڑیں کڑیاں، وعملوا صالحا، اور کرو تم سب نیک کام۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے دوسرا معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ لوہے کو بالکل کیا کر دیا تھا، نرم کر دیا تھا، اور اس کو کسی بھی چیز یعنی لوہے سے بنانے کے لیے ان کو آگ کی، ہتھوڑے کی، یا کسی بھی جو ہے اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ نے فرمایا قدر فی السرد، کہ وہ کڑیاں جوڑ کر جو ہے وہ اس کو بنایا کرتے تھے، زرہ بناتے تھے۔ تو یہ بھی ایک فن تھا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا کہ کوئی بھی جو ہے کڑی اس کی چھوٹی اور بڑی نہ ہو، تاکہ وہ جو زرہ بنا رہے ہیں وہ کیا بنے، ایک تو دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے، اور دوسرے نمبر پر دیکھنے میں کیا ہو، وہ مضبوط ہو، یعنی کہ جو جس بیلنس کے اندر اس کو بنانا ہے بالکل اس بیلنس کے اندر اس کو بنائیں۔ جی، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو الفاظ ہیں قدر والے، ان الفاظ سے پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کے بنانے کے اندر ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز دیکھنے میں بھی کیا کریں، خوبصورت لگے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی چیز ہم نے بنا تو لی، کوئی بھی چیز ہے ہمارے استعمال کی، کپڑے ہو گئے، اور کس استعمال کی کوئی بھی چیز، جیسے ہمارے فرنیچر ہوتا ہے یا گھر کے استعمال کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس قرآن کریم کے ان الفاظ سے ایک نقطہ یہ ملا کہ کوئی بھی صنعت ہو، کوئی بھی یعنی کہ ہاتھ سے بنائی گئی چیز ہو یا مشین سے بنائی گئی چیز ہو، تو اس میں اس چیز کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیز آنکھوں کو بھی اچھی لگنی چاہیے، یعنی بہتر اور پسندیدہ بات یہی ہے کہ وہ چیز دیکھنے میں بھی خوشنما لگے۔ اور اس کا خاص طور پر اللہ پاک نے کیا کیا ہے، یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایک معنی اور بھی ہے، قدر فی السرد،
کہ اس کا ایک معنی یہ ہے، یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی چاہے انسان کسی بھی دنیاوی کام کے اندر ہی کیوں نہ کہ دنیاوی کسی بھی ضرورت کے کام کے اندر مشغول ہو، تو اس چیز کے لیے اس کو ایک وقت متعین کر لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا سارا کا سارا وقت جو ہے اسی چیز کے اندر لگا دے، اور اگر وہ اپنے سارے وقت کو ایک ہی چیز میں لگا دے گا تو پھر اس کو عبادت کا بھی ٹائم نہیں مل سکے گا. اور عبادت کے علاوہ اس کے ذمہ جو اور ذمہ داریاں ہیں، مثلا عورت ہے تو اور گھر کی ذمہ داریاں ہیں، مرد ہے تو اس کے ذمہ کمانے کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے بہت سے گھر کی بیوی بچوں کے کام ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس کو دوسری چیزوں کا جو ہے وقت نہ مل سکے. اس وجہ سے جو ہے اللہ نے یہاں پر جو ہے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ اندازے کے ساتھ، یعنی کہ وقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنا کام جو ہے کتنا وقت کتنے کام کے اندر لگانا ہے. اسی لیے یعنی دین اسلام کا ایک سکھایا ہوا ادب ہے اور تعلیم ہے کہ جو بھی محنت کش لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ضروریات جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہنر سے پوری کرتے ہیں. کوئی درزی ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی مختلف قسم کے، چاہے وہ ایک جدید ذرائع سے کام کر رہا ہو یا پرانی طریقے سے کام کر رہا ہو، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے ان کاموں کے اندر اپنے وقت کی تقسیم ایسے رکھیں کہ ان کو اس کام کے لیے بھی ٹائم مل جائے، عبادت کے لیے بھی، اور اپنے دوسرے کاموں کے لیے بھی جو ہے وہ کیا رکھیں، وقت مل جائے. پتہ چلا کہ اسلام جو ہے نظم و ضبط اور وقت کی، یوں سمجھ لیں ٹائم مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ جو ہے ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے قرآن کریم کی اس آیت سے. قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں ایک بات اور یہ بھی پتہ چلی کہ انسانی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی زندہ رہنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اشیاء ضرورت کہا جاتا ہے. ہماری زندگی کی ضروریات ہیں تو ان کو ایجاد کرنا، ان کو بنانا جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ دنیا میں ظاہر سی باتیں رہنے کے لیے ہمیں دنیا میں جو پیش آنے والی جو ضرورتیں ہیں ان کو کیا ہے ہر صورت میں پورا کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہماری ساری ضروریات کا جو علم ہے وہ انسان کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے سکھایا، اور اس کی تعلیم دینے کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خود اہتمام کیا. اور اللہ نے کس طرح سکھایا کہ وحی کے ذریعے وہ چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دی، اور پھر وہ چیز آگے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گئی، منتقل ہو گئی. جیسے آدھا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ سازی کی صنعت سکھائی، تو یہ زرہ سازی کی جو صنعت ہے یہ اسلحہ بنانے کی صنعت ہے. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت دی گئی. اسی کشتی بنانے کی صنعت نے آج اتنی ترقی کر لی کہ انسانوں نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیے کہ وہ جہاز بالکل ایک جو ہے بڑے بڑے شہروں کی مانند ہوتے ہیں. اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا ہنر سکھایا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ہمارے سامنے کشتی بناؤ. یہ ہم سورہ نوح کے اندر بھی پڑھ کے آئے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے بناؤ کہ جیسے جیسے ہم بتاتے جائیں ویسے ویسے کیا کرو، کشتی بناتے جاؤ. تو اسی طرح دوسری روایت میں بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دوسری چیزوں کے علم کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو جتنی بھی انسانی ضروریات ہیں زندگی کی، دیکھیں جیسے مکان بنانا یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے اور ساری زندگی کی ضرورت ہے. تو اس کا علم بھی اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام کو سکھایا. اسی طرح کپڑا بننا، کپڑا بنانا، پہلے کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا، اب تو مشینوں سے تیار کیا جاتا ہے. تو یہ علم بھی اللہ نے انبیاء کو سکھایا. اسی طرح زمین میں درختوں کا اگانا، ان کو بیج ڈالنا، بونا، پھر ان کی حفاظت کرنا، یہ سارا علم بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کا تیار کرنا، یہ تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے جو ساری زندگی چلتا ہے. تو کھانے پینے کا بنیادی طور پر کھانا پکانا، اس کے لیے جیسے آگ جلائی جاتی ہے، آگ جلانا، یہ ساری چیزیں اللہ نے
انسان کو وحی کے ذریعے سکھائیں، انبیاء علیہ السلام کو پھر انسانوں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک، پھر انسان نے اس علم ان چیزوں کے اندر بہت ترقی کی، اور آج ایک ہی چیز سے نہ جانے انسان کتنی مختلف قسم کی چیزیں بناتا ہے۔ اسی طرح ایک اور علم جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا وہ ہے پہیوں والی گاڑی۔ آج دیکھیے یہ ویل جو ہے، ویل پہیا جسے ہم کہتے ہیں، یہ دنیا کی ہر مشینری کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ موبائل ہو، اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، گھڑی ہو، رسٹ واچ ہو ہماری، یا بڑی سے بڑی مشینری ہو، یا بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی ہماری گاڑیاں ہوں، ہوائی جہاز ہوں، کچھ بھی ہو، ان کے اندر جو ہے پہیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہیوں کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ اسے آگے دھکیلنے کے کام آتی ہے۔ تو یہ گاڑی بنانا، یہ گاڑی کے یا پہیا جو بنانا ہے، یہ بھی اس کا علم اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا، تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکیں۔ بہرحال اور بھی جو ضروریات کا علم اللہ نے سکھایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مختلف صنعتیں سکھائیں، تو عرب کے جو لوگ تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی، تو عربوں کے اندر بہت سارے لوگ مختلف کام کیا کرتے تھے۔ کوئی تلواریں بنانے کا، یعنی جسے لوہار کا کام کہتے ہیں، کوئی کام کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا۔ اور عربوں کے ہاں کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے میں کسی بھی پیشے کو نہ کوئی حقیر سمجھا جاتا تھا، اور نہ ذلیل اور کمتر سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی عربوں کے اندر کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کو کم درجہ سمجھا جاتا تھا۔ عربوں کے اندر پیشوں کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے نہ کوئی خاندان بنا کرتے تھے اور نہ ہی کوئی برادری بنا کرتی تھی۔ تو یہ پیشے اور یہ کام کاج تو صرف انسانی ضروریات کی وجہ سے اختیار کیے جاتے تھے۔ اب موجودہ دور کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پیشوں کی وجہ سے بھی بہت ساری برادریاں جو ہیں وہ بن چکی ہیں، اور پیشوں کی وجہ سے بعض برادریوں کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے اور بعض برادریوں کو پیشے کی وجہ سے جو ہے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ جیسے کہ دیکھیں جو لوہے کا کام کرتے ہیں انہیں لوہار کہا جاتا ہے۔ شہزاد پور کے اندر یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ جو لوہے کا کام کرتے ہیں، تو انہیں ذات اور برادری کے حساب سے بھی لوہار کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو لوہار کہتے ہیں، حالانکہ لوہار کوئی برادری نہیں ہوتی، یہ پیشہ ہے۔ اسی طرح جیسے سونار ہوتے ہیں، تو اب جو لوگ سونے کا کام کرتے ہیں، خریدنے کا یا بیچنے کا اور بنانے کا، تو وہ لوگ ان کی برادری ہی سونار کہلانے لگتی ہے، حالانکہ سونار کوئی برادری نہیں ہوتی بلکہ سونار ایک پیشہ ہے۔ تو عربوں کے اندر حقیقت میں یہ بات ہے، اور یہی بات حقیقت ہے کہ پیشے کی وجہ سے کوئی برادری نہیں ہوتی، اور نہ ہی پیشے کی وجہ سے کوئی برادری اونچی ہوتی ہے نہ نیچی ہوتی ہے۔ یہ جو تصور آج مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے، پیشوں کی وجہ سے برادریاں بننا یا برادریوں کو کمتر یا اونچا سمجھنا، یہ اصل میں ہندوانہ ذہنیت ہے۔ ہندوستان کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ پیشوں کی وجہ سے کوئی ہندو کسی قوم اور برادری کو اونچا سمجھتے تھے اور کسی قوم اور برادری کو نیچا سمجھتے تھے۔ تو یہ مسلمان چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کے اثرات بہت سی چیزوں میں مسلمانوں نے قبول کر لیے، جو آج پاکستان بننے کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر کیا ہیں، موجود ہیں۔ بہرحال ہم داؤد علیہ السلام کے متعلق پڑھے تھے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی جو ہے وہ جو ہے صنعت سکھائی تھی، یعنی ہنر سکھایا تھا۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ ہنر کیوں سکھایا تھا آخر؟ تو آتا ہے کہ جو ہے روایت میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس وجہ سے سکھایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو وہ جو ہے اپنی خلافت کے زمانے میں جو ہے اپنی رعایا میں بھیس بدل کر نکلتے تھے، اپنا حلیہ تبدیل کر کے نکلتے کہ لوگ ان کو نہ پہچان پاتے، اور پھر جو ہے وہ کیا کرتے کہ
مختلف بازاروں میں چلے جاتے اور ادھر ادھر جاتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، یعنی داؤد جو تمہارا پیغمبر بھی ہے اور تمہارا بادشاہ بھی ہے، تو یہ بتاؤ وہ کیسا آدمی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس میں بہت زیادہ عدل و انصاف تھا۔ داؤد علیہ السلام کی سلطنت کے اندر جو ہے بہت زیادہ عدل و انصاف تھا، اور سارے انسان جو ہے بہت عیش کی اور راحت کی زندگی گزارتے تھے، تو کسی کو بھی حکومت سے کوئی شکایت ہی نہیں ہوتی تھی، تو کوئی بھی داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ سب تعریف کرتے داؤد علیہ السلام کی، بڑی تعریف کرتے، ان کے عدل و انصاف کی بڑی تعریف کرتے۔ تو داؤد علیہ السلام کو کوئی ملتا نہیں ایسا کہ کوئی ان کے بارے میں بتائے۔ تو ایک دن اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے جو ہے ایک فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل کے اندر، اور فرشتے کو بھیجا کہ جب داؤد علیہ السلام نکلے نا تو ان سے جو ہے جا کے ملنا۔ تو جب داؤد علیہ السلام جو ہے جا کے ملے اس فرشتے سے انسانی شکل میں جو تھا، اسے پوچھا داؤد کیسا آدمی ہے، تو فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد جو ہے بڑا اچھا انسان ہے، اور وہ اپنی جو ہے امت اور کے لیے بہت اچھا نبی ہے، اور اپنی رعایا کے لیے بڑا اچھا حاکم ہے، اور خود اپنے آپ کے لیے بھی بڑا اچھا انسان ہے، مگر ان میں ایک بات ہے کہ اگر وہ جو ہے نہ ہوتی تو وہ بہت ہی اچھے انسان ہوتے۔ تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے، تو داؤد علیہ السلام فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے گھر والوں کے گزارے کے لیے جو ہے مسلمانوں کے بیت المال میں سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں، تو پیسے لیتے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے جو حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو کیا ہے، بیت المال جو ایک سرکاری خزانہ ہوتا ہے، اس سے کیا ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مراعات ہوتی ہیں بہت زیادہ، کہ عام آدمی تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو یہ ہے بیت المال۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو بہت اچھے انسان ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام نے سنی تو پھر اللہ کے بارگاہ میں بڑی جو ہے وہ دعائیں کیں، اور جو ہے وہ جو ہے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھ سے مزدوری کروں، اور اس کی اجرت وصول کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا میں جو ہے گزارا کروں، اور حکومت کے اور مسلمانوں کے جتنے بھی کام ہیں نا میں بغیر معاوضے کے کروں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت کا فن عطا کر دیا۔ تو یہ ان کی دعا کی وجہ سے کیا، اور پیغمبر ہونے کے اعتبار سے اللہ نے یہ ان پر فضل فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا، کہ تاکہ لوہے کو نرم کیوں کیا اللہ نے، اس وجہ سے کیا کہ لوہا اتنا سخت ہوتا ہے، اس کو کسی بھی شکل میں ڈھالنے کے لیے، کسی بھی شیپ دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اگر داؤد علیہ السلام اپنا اتنا وقت لگاتے اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے حکومت کے کاموں کے اندر خلل آتا، اس وجہ سے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا کہ اب یہ جو ہے وہ جلدی جلدی اپنا کام کر لیں گے، تاکہ حکومت کے کاموں کے لیے ان کو کیا مل جائے، وقت مل جائے۔ تو یہ تو تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، اور پھر آگے آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، کہ اللہ نے فرمایا ولی سلیمان ریحا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو کیا کر دیا، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، غدوها شہر، صبح کی منزل، غدوها اس کی صبح کی منزل، شہر ایک مہینہ، ورواحها شہر، اور شام کی ایک منزل ایک مہینے کی، وَأَسَلْنَا لَهُ، اور بہا دیا ہم نے ان کے واسطے، عین القطر، تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے، من یعمل، کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے تھے،
بین یدیہ ان کے سامنے، باذن ربہ ان کے رب کے حکم سے، ومن یزغ منہم اور جو شخص اور جو کوئی پھرے ان میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، نذیقہ تو ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب السعیر آگ کا عذاب۔ یہاں پر اللہ پاک نے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ باپ تھے، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے بیٹے تھے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جس تخت کے اوپر وہ بیٹھتے تھے، جو ان کا شاہی تخت تھا، جس کے اوپر ان کا دربار لگتا تھا، تو وہ اتنا بڑا تھا۔ ویسے تو عام طور سے بادشاہی تخت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہی بیٹھتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر ان کا پورا دربار بیٹھتا تھا۔ تو دربار بیٹھتا تھا، اور جو ہے اس کے اوپر وہ سوار ہوتے تھے، اور پھر ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ جہاں وہ حکم کر دیتے ہوا کو چلنے کا، تو ہوا ان کو اڑا کر جو ہے وہ کیا کرتی تھی، لے جاتی تھی۔ جیسے کہ آج اس کی مثال جو ہے ہم ہوائی جہاز کی سمجھ سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں ایک وقت میں 200-300 بندے بھی، اور اگر جو ڈبل کیبن کا جو ڈبل منزل کا جہاز ہوتا ہے، تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے اور زیادہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، پیسنجر ہوتے ہیں۔ پھر جس سمت میں جہاز کو اڑانا چاہیں اسی سمت میں پائلٹ اڑا کر جو ہے جہاز کو لے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ تو نبی تھے، پھر ان کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی مرضی سے ہوا چلتی، اور وہیں جو ہے ان کا تخت اڑ کر چلا جاتا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ کس عمل کی وجہ سے اڑنے والا تخت عطا کیا تھا؟ جیسے پیچھے میں نے ایک واقعہ بتایا نا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی فن جو ہے وہ اللہ نے صنعت کیوں سکھائی تھی، تو اسی طریقے سے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک عمل کے نتیجے میں یہ اڑنے والا تخت عطا کیا تھا، اور وہ عمل کیا تھا، یعنی کہ وہ کیا قربانی تھی، اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں شاید، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نا، کیونکہ بادشاہ بھی تھے نا، نبی تھے تو بادشاہ بھی تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، اور وہ گھوڑے کیا تھے، ان کے اپنے ذاتی گھوڑے تھے۔ تو ایک دن گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ جہادی جنگی گھوڑے تھے، معائنہ کر رہے تھے، تو ان گھوڑوں کے معائنے کے اندر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کے وقت کی نماز قضا ہو گئی۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور انہوں نے جو ہے اللہ کے آگے اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے اپنے سارے جو گھوڑے تھے ان کی قربانی کر دی۔ جی، ہمارے ہاں تو گائے اور بیل کی یا اس طرح بکرے کی اس طرح قربانی ہوتی ہے، لیکن حضرت سلیمان السلام کی شریعت میں جس طرح گائے بیل کی قربانی ہوتی تھی، اسی طریقے سے گھوڑے کی بھی قربانی ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے ان گھوڑوں کو ویسے ہی نہیں کاٹا، بلکہ قربانی کی نیت سے کاٹ دیا، تاکہ اللہ کی جو ہے بارگاہ کے اندر کیا ہو جائے، قبول ہو جائے۔ تو چونکہ گھوڑے جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری تھے، کیونکہ گھوڑے سواری کے کام آتے ہیں، تو جب انہوں نے اپنی سواری کے سارے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہوا کو ان کی سواری بنا دیا، اور اس ہوا کے اوپر وہ سوار ہو کے جہاں بھی چاہتے تھے وہ کیا کرتے تھے، خود بھی سفر کرتے، اور جو ہے اپنے درباریوں کو بھی، پورا دربار کو ہی ساتھ جو ہے وہ لے جاتے تھے۔ اب جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہوا کی طاقت عطا کی تھی، تو وہ کس طرح تھی؟ غدوها شہر، اس کی صبح کی ایک منزل 1 مہینہ، اور شام کی منزل جو ہے وہ 1 مہینہ۔ مطلب کیا ہے کہ صبح سے دوپہر تک ان کا یہ تخت سلیمانی جو تھا، ہوا کے اوپر اتنی دور تک اڑ کر جا سکتا تھا، جیسے کہ کوئی شخص تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر جو ہے وہ چلے، تو 1 مہینے تک اگر وہ مسلسل دوڑتا رہے گھوڑا، تو وہ سوار جتنی دور پہنچے گا، تو وہ ہوا جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک وقت میں صبح سے لے کر دوپہر تک انہیں وہاں پہنچا دیتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام
ایک منزل صبح سے دوپہر تک طے کرتے، اور پھر جب آگے چلتے تو پھر جو ہے وہ کیا کرتے، دوپہر میں اڑتے تو شام تک جو ہے دوسری منزل تک پہنچ جاتے۔ اس طرح 2 مہینے کی جو مسافت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے، کیونکہ ان کی جو حکومت تھی، بادشاہ تھی، اس کا مرکز کیا تھا؟ عرض بیت المقدس جہاں آج فلسطین ہے وہ تھا۔ تو سلیمان السلام صبح بیت المقدس سے اڑتے تو دوپہر کو ایک مقام تھا استخر، وہاں جا کر رکتے، پھر وہاں پر رکتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے، اور اس کے بعد پھر وہاں ظہر سے اڑنا تخت اڑتا تو کابل میں جا کر رات ہوتی تھی۔ یہ آج کے جو کابل ہے علاقہ، اور آج بھی افغانستان میں اسی نام سے موجود ہے۔ یہ افغانستان کا جتنا بھی علاقہ ہے یہ اصل میں خراسان کا علاقہ، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور ازبکستان ہے، ایران، یہ سارے علاقے، ایران تو خیر الگ ہے، یہ پاکستان کے جتنے بھی شمالی علاقے ہیں اور یہ افغانستان کے جتنے بھی علاقے ہیں یہ بہت قدیم علاقے ہیں۔ اب تو جو ہے الگ الگ تقسیم ہو گئی، اس لیے کوئی پاکستان کہلاتا ہے، کوئی افغانستان کہلاتا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو قدیم نام ہے سارے علاقے کا خراسان ہے۔ اور یہ کابل کا علاقہ اس وقت بھی گویا کہ کیا تھا، موجود تھا، اور آج بھی بالکل اسی نام سے موجود ہے۔ تو آتا ہے کہ ظہر میں جب اڑتے تھے استخر سے تو کابل میں جا کر پھر کیا ہو جاتی، شام ہو جاتی، رات ہو جاتی۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ان گھوڑوں کی قربانی کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ، اور بہا دیا ہم نے ان کے واسطے تانبے کا چشمہ۔ تو داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے ایک کو نرم کیا تھا، کہ تانبا جو ہوتا ہے آج بھی ہے، تانبا جو ہے وہ تانبا آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے تو زمانے میں جو ہے تانبے کے برتن بھی استعمال ہوا کرتے تھے، اور بڑی بڑی جو دیگیں ہوتی تھیں وہ تانبے کی بنا کرتی تھیں، اور آج کل تو ہو سکتا ہے آج کل بھی تانبے کی دیگیں ہوتی ہوں، لیکن عام گھریلو استعمال کے اندر تانبے کے برتن نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید کہ یہ بات کہ تانبا بہت قیمتی دھات ہوتی ہے آج کل کے دور میں بھی، اور اس کی وجہ کیا ہے، تانبے کے بہت مہنگا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تانبا جو ہے اسلحہ بنانے کے کام آتا ہے۔ یہ ایسی دھات ہے کہ جو اسلحے میں کام آتی ہے، اس وجہ سے آج کے دور میں بھی تانبا بہت قیمتی بکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو کس طرح کیا تھا، جیسے پانی، حالانکہ تانبا بھی ایسے ہی سخت ہوتا ہے، بہت سخت دھات ہوتی ہے، لیکن پانی کی طرح بہنے والا بنا دیا تھا، اور یہ تانبے کا گویا چشمہ بہتا تھا ان کے لیے، لیکن وہ گرم بھی نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ اگر لوہے کو یا تانبے کو یا پیتل کو جیسے پگھلایا جائے تو ظاہر ہے یہ پانی کی طرح بن جاتا ہے اور بہت گرم ہوتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا پھر۔ لیکن اللہ نے یہ معجزاتی طور پر تانبے کو پگھلا بھی دیا تھا پانی کی طرح، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا تھا، وہ ٹھنڈا ہوتا تھا، اور اس وجہ سے اللہ نے اس کو پگھلایا تھا، یہ معجزہ تھا تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے اس سے برتن اور ضرورت کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ کیا کریں، بنائی جا سکیں۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو محنت کرتے بین یدیہ، ان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے۔ تو یہاں پر بھی ایک اور جو ہے سلیمان السلام کے معجزے کا ذکر ہے کہ اللہ نے معجزاتی طور پر سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو جو ہے وہ کیا کر دیا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا، اور تابع کر دیا تھا کہ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کیا کرتے تھے۔ بین یدیہ کا جو ہے نا الفاظ، کہ ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے، مطلب یہ نہیں کہ خود بخود ہی کام کرتے رہتے تھے، نہیں، سلیمان علیہ السلام کے سامنے، جس طرح نوکر چاکر ہوتے ہیں تو نوکر چاکر پیچھے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، لیکن سامنے مالک ہوتا ہے تو پھر ذرا ڈھنگ سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جنات جو تھے نا، یوں سمجھ لیں کہ سلیمان علیہ السلام کے نوکر تھے، اور اللہ نے جنات کو جو مسخر کیا تھا تو یہ جو ہے ان کا کیا تھا، معجزہ تھا، اور یہ اس میں جو ہے
آگے فرمایا کہ جنات جو کام کرتے تھے ان کے لیے بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے، یعنی یہ اللہ نے جنات کو ان کا تابع بنایا تھا، اور اس میں کسی عمل کا یا کسی وظیفے کا یا کسی بھی تقوی کا اور عبادت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کہ ان کی عبادت یا تقوی کی وجہ سے جنات ان کے جو ہے تابع ہو گئے، نہیں، یہ اللہ کے جو ہے فضل سے تھا، گویا کہ کیا تھا کہ یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو دیکھیے حضرت سلمان صلی السلام کے متعلق تو قرآن میں آتا ہی ہے، اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے جنات کیا تھے، جنات جیسے وہ کہتے تھے تو جنات اس کے مطابق کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے، جنات ان کی اطاعت کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو انصاری، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اس طرح کے صحابہ کرام کے متعلق بعض ایسے قصے آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنات ان کی اطاعت اور خدمت کرتے تھے۔ تو اگر جنات ان صحابہ کرام کی اطاعت یا خدمت کرتے تھے تو یہ بھی کیا تھی، یہ ان کے لیے اللہ کا ایک فضل تھا، ایک کرم تھا اور ان کی کرامت تھی، کیونکہ وہ صحابہ تو نہیں تھے، صحابہ نبی تو نہیں ہو سکتے، تو ظاہر ہے یہ بھی نہیں تھا کہ ان کا معجزہ تھا، بلکہ معجزہ تو صرف نبی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ صحابہ کی کیا تھی، کرامات تھیں، یعنی کرامات جو ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی ہی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ اب ایک تھوڑی سی ویسے تو تفصیلات ہیں اس میں، لیکن میں مختصر سے ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ وظائف وغیرہ کے ذریعے جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی حقیقت ہے یا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سمجھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جو جنات تھے تو یہ معجزاتی طور پر تھے کہ اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کے متعلق جو واقعات آتے ہیں جنات کے، تو وہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ کرامت تھی، ان کا تقوی اور ان کی تھا کہ اللہ نے ان کے قبضے میں کہہ لیں یا ان کی خدمت میں جو ہے وہ کو جنات کو پابند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ جنات کو عملیات کے ذریعے جو ہے وہ تسخیر کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو پہلے نمبر پر سمجھ لیجئے کہ اگر جنات کو قابو کرنے کے لیے کوئی بھی شخص ایسے وظائف کرتا ہے جس میں کفریہ کلمات ہوں، یعنی الفاظ کفریہ اور شرکیہ ہوں، یا اعمال کفریہ اور شرکیہ ہوں، یعنی کام اس کے ایسے ہوں کفریہ ہوں، شرکیہ ہوں اور گناہ کے ہوں، تو جو ہے ایسا کرنا، ان طریقوں سے کفریہ کلمات وغیرہ سے، شرکیہ کلمات سے جنات کو قابو کرنا جو ہے بالکل کیا ہے، غلط ہے، اور ایسا کرنا کی شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اس طریقے سے جو لوگ جنات کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جنات کو اور اپنے قبضے میں لانے کے لیے کفریہ کام کرتے ہیں، کفریہ کتنے ایسے کفریہ جو عاملین ہیں، کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، تو وہ جب ان جنات کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے وظائف کرتے ہیں تو معاذ اللہ بہت غلط کام کرتے ہیں، اپنے ان وظائف کے اندر، اپنے ان منتروں کے اندر جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے نام لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور شیاطین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور معاذ اللہ کتنے ایسے یہ بدبخت جتنے بھی عامل ہیں خاص اور جو کافر بھی ہیں ساتھ میں، قرآن مجید کو الٹا لکھتے ہیں، کتنی ایسی واقعات آتے ہیں قرآن مجید کو کے اندر معاذ اللہ، قرآن مجید کو ناپاکی میں، نجاست میں ڈالتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو، یہ جو ایام حیض کا جو خون ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے لکھتے ہیں، بہرحال بہت ہی گندا عمل کرتے ہیں، تو ایسا کرنا سراسر حرام ہی نہیں، کفر ہے، یاد رکھیے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو گناہ تو بات کی بات ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے ہو جائے گا، باہر نکل جائے گا۔
تو یہ کس کے اوپر ہے؟ جس میں ایسے وظائف جو کہ کفریہ کلمات پر ہوں اور شرکیہ اور کام بھی وہ اس میں ایسے کرے، تو یہ بالکل غلط ہے، کفر ہے یہ۔ اس کے علاوہ اگر ایسے عملیات ہوں جس میں جنات کو جو ہے وہ قابو کیا جائے، جنات کو تسخیر بھی کیا جائے، تسخیر کرنا اور قابو کرنا ایک یہ بات ہے، تو اس کے اندر وہ جو وظائف کرتے ہیں اس میں اللہ کے نام ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں، یعنی بالکل صحیح چیزیں ہوتی ہیں، آیات قرآنیہ ہوتی ہیں، پھر ان کی تعداد ہوتی ہے، فلاں آیت اتنی تعداد میں پڑھنی ہے، فلاں اتنی تعداد میں، فلاں صورت ایسے پڑھنی ہے، اس ٹائم پڑھنی ہے، اور اللہ کے کون سے ناموں کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے ان کا، اور اس میں کوئی بھی غلط کام نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی کفر ہوتا، نہ ہی شرک ہوتا، اور نہ ہی تیسرے نمبر پہ وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو آیا اس طریقے سے جنات کو قابو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کے بارے میں سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسے وظائف کرے تو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں جنات کی ایذا سے بچنا چاہتا ہوں، کیونکہ جنات وغیرہ ایسی چیز، ایسی مخلوق ہے، ہر جگہ ہے یہ، اور بعض گھروں میں تو اللہ معاف کرے کہ ان کی شرارتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ کہیں بیماری کی شکل میں، کہیں لڑائی جھگڑوں کی شکل میں، کہیں غصے کی شکل میں، کہیں پر کسی شکل میں، کہیں کسی شکل میں وہ انسانوں کو ستاتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو جنات کے شرارتوں سے بچانا چاہتا ہو، وہ اس لیے یہ کام کر رہا ہے، یا پھر وہ اس کام کو سیکھ کر دوسرے لوگوں کا علاج کرنا چاہتا ہے، دوسرے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، سیکھنا جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بلا وجہ ایسی جنات کو قابو کرنے کے لیے سوچتا ہے، قابو کرنے کی سوچتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں اپنے کام کرواؤں گا، کہیں سے پیسے منگوا لوں گا، ان سے کہیں سے کچھ کروا لوں گا، اس طرح صرف اگر کسی کی نیت ہوتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ان کے شر سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، دوسرے لوگوں کا علاج کرنا، اگر اس نیت سے کرتا ہے کوئی، اور جس میں شرط یہی کفر و شرک نہ ہو، گناہ نہ ہو، قرآن کی آیات ہوں، اسماء الہیہ ہوں، تو پھر جائز ہے اور گنجائش ہے۔ البتہ جی جی جنات میں بالکل جو ہے کافر مشرک بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، بالکل جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے سارا کفر و شرک اور ایمان کے حساب سے، اسی طرح جنات میں بھی ہے، جس طرح مرد اور عورت انسانوں میں ہے، اسی طرح جنات میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جنات میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، باقاعدہ جنات کی اولاد بھی ہوتی ہے، جنات کی حکومت بھی ہوتی ہے، ان کے بھی دربار اور تخت ہوتے ہیں، سب کچھ ان کی دنیا اسی طرح ہے۔ جی بچے بھی ہوتے ہیں بالکل۔ تو بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم جنات کو قابو کر لیں اور اس کے لیے وہ وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ہرگز ہرگز کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وظائف انسان ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ نہیں باجی، بعض لوگ گھروں میں بھی اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اپنے طور پر بھی جی کر دیتے ہیں، اور عموماً ایسے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں پھر، کیونکہ وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر انسان کے اندر بہت مشکل ہے کہ وہ ان کی تاب لا سکے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا چاہتا بھی ہے تو وہ کسی استاد کی نگرانی میں رہ کر ہی ایسا کام کر سکتا ہے، کبھی بھی کسی کتاب میں دیکھ کر جنات کو قابو کرنے کے کوئی وظائف دیکھ لیے اور ان کو پڑھنا شروع کر دیا، ہرگز ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جی آگے کا جو حصہ ہے، آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو شخص اور جو نافرمانی کرے ان میں سے، حکم عدولی کرے اور جو کوئی نافرمانی کرے ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نذقہ، تو ہم چکھائیں گے اس کو عذاب آگ۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ جنات کے متعلق یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنات کو حضرت حکم دے رکھا تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی کیا کریں گے، خدمت کریں گے اور اطاعت کریں گے، تو سلیمان علیہ السلام کی بات کا ماننا گویا کہ اللہ کا کیا تھا، حکم تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر جنات میں سے کوئی بھی جن
اگر سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا تو اس کو میں عذاب دوں گا، اور عذاب کس کا ہوگا؟ آگ کا عذاب ہوگا۔ تو آتا ہے بعض جگہ پر کہ اللہ نے آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ان کو، اگر جو کافر ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح، جیسے جو کافر ہیں تو وہ ہمیشہ جہنمی ہوں گے، تو جنات بھی جو کافر ہیں ایمان قبول نہیں کیا تو ہمیشہ جہنمی ہوں گے۔ لیکن جیسے انسانوں میں ہیں مسلمان تو ہیں لیکن نافرمان ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے تو انہیں عذاب ہوگا۔ تو اسی طرح اگر جنات میں سے ہیں انسان تو ہیں لیکن سرکش ہیں، ستاتے ہیں انسانوں کو دوسروں کو، تو پھر ان کو بھی عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب کس کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا۔ اسی طرح بعض جگہ آیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتے کو مسلط کر دیا تھا، ان پر وہ جو جنات ہے ان پر ایک فرشتے کو مسلط کر دیا تھا کہ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ کوتاہی کرتا، بات نہیں مانتا، تو فرشتہ اس کو جو ہے آگ کے کوڑے سے مارا کرتا تھا، اور مار کر جو ہے کام کرنے پر مجبور کرتا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو اگر آگ سے مارا جائے یا آگ کے عذاب میں ڈالا جائے تو جنات کو کوئی اثر ہوگا یا نہیں، کیونکہ جنات تو خود آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ تو جی ہاں بالکل جنات کے اوپر آگ کے مارنے کا اثر ہوگا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہم انسان ہیں مٹی کے بنے، لیکن اگر ہمیں کوئی مٹی کا پتھر بھی اٹھا کر مارے تو ہمیں کیا ہے تکلیف ہے، چھوٹا پتھر مارتا ہے چھوٹی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بڑی اینٹ اٹھا کے مار دے، اینٹ بھی کس کی ہے؟ مٹی کی ہے، اینٹ اٹھا کے مار دے، ماربل کا کوئی ٹکڑا کوئی ٹائل اٹھا کے مار دے، ہمیں دیکھیں کتنی زور کی لگے گی، آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے، ہماری ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح مٹی کے انسان کو مٹی سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح آگ کے جنات کو آگ سے تکلیف ہوتی ہے، اور آگ جب زیادہ تیز ہو تو یہ آگ میں جل بھی جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یعملون، کہ وہ کرتے ہیں ان کے لیے، یعملون لہو، بناتے ہیں ان کے واسطے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء، جو کچھ وہ چاہیں، من محارب، قلعے، محارب و تماثیل، اور تصویریں، و جفان، کل جوابی، اور جفان، اور اس کا ایک ترجمہ لگن بھی آتا ہے، لگن کہہ لیں آپ، بڑے برتن کہہ لیں، و جفان، اور بڑے لگن، کل جوابی، جیسے کہ تالاب، و قدور الراسیات، اور دیگیں، اور قدور اور بڑی بڑی دیگیں، راسیات، چگلوں پر جمی ہوئی۔ اچھا اب اس کو سمجھ لیں کہ ان کے کام کیا تھے جنات کے۔ تو جنات کے کاموں میں ایک تو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو کرتے تھے وہ محراب بناتے تھے۔ محراب کسے کہتے ہیں؟ مکان کا جو ایک اونچا حصہ جو ہے وہ، یا کوئی بھی مکان کا وہ حصہ جو کوئی شخص اپنے لیے خاص طور پر بنوائے اس کو محراب کہتے ہیں، اور اسی طرح مکان کے ایک اونچے حصے کو بھی جو ہے محراب کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مساجد ہوتی ہیں پوری، ہر مسجد میں امام کے لیے جو ہے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے بنی ہوئی، وہاں صرف امام ہی جاتا ہے، امام کھڑا ہوتا ہے، اسے بھی ہم محراب کہتے ہیں۔ تو جس طرح حرم کے اندر امام کعبہ کے لیے ایک محراب رکھی جاتی ہے تو اسے محراب کہتے ہیں۔ تو محراب جو ہے اس سے مراد مساجد میں اونچی جگہ بھی ہو گئی، اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر ایک مخصوص حصہ۔ تو یہ محراب بناتے تھے۔ آگے فرمایا و تماثیل، اور تماثیل جو ہے تصویریں بناتے تھے۔ اب تمثال تصویروں کو کہتے ہیں۔ تصویر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جاندار کی تصویر ہوتی ہے، کوئی بھی پرندہ ہو، جانور ہو، کچھ بھی ہو، انسان ہو، یہ جاندار کی تصویر ہے۔ دوسرے بے جان چیزوں کی تصویر ہوتی ہے۔ پھر بے جان چیزوں کی تصویر میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک وہ بے جان چیزوں کی تصویر ہے جو ایسی بے جان چیزیں جو کہ اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ قائم رہتی ہیں، اور ان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ مثلا جیسے پتھر ہو گیا، مٹی ہو گئی، کوئی دروازہ ہو گیا، کھڑکی ہو گئی، کوئی کپڑا ہو گیا، کوئی دیوار ہو گئی، کوئی گھر ہو گیا، اس کی تصویر۔ تو عام طور سے یہ جو تصویر اگر حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہی ہوتی ہیں۔ کوئی گھر بنا دیا، کوئی دروازہ بنا دیا کمرے کا، تو وہ نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا، ایسے ہی رہے گا ہمیشہ، ٹوٹ تو جائے گا لیکن کم اور زیادہ نہیں ہوگا۔
تو بیجان کے اندر ایک قسم یہ ہو گئی. پھر بیجان کے اندر ایک تصویر کی وہ قسم ہوتی ہے ایسی چیز کی تصویر جو کہ اپنی حقیقت میں جو ہے حقیقی زندگی میں بڑھتی بھی ہے. مثلا جیسے درخت ہو گئے، کھیتی ہو گئی، درخت ہو گئی، تو یہ چیزیں کیا ہیں، بڑھتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو تمثال یا تماثیل کے اندر ساری قسم کی تصویریں آتی ہیں، جاندار کی بھی تصویریں، بے جان کی بھی، دونوں طرح کی تصویریں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات جو ہے نا ہر قسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے. اور بعض تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر پرندوں کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں. اب ان آیات سے تماثیل کی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جاندار کی تصویر کا بنانا کیا تھا، جائز تھا، اور اس کا استعمال کرنا حرام نہیں تھا. لیکن بہت ساری امت کے لوگوں نے، یعنی حقیقت میں شروع میں تصویر کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا تھا. اگر ہم جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کی قوم نے بھی اپنی جو ہے قوم کے لوگوں کے جو نیک لوگ تھے نا، ان کی قوم کے جو مر گئے تھے ان کی تصویریں بنائی ہوئی تھی، مجسمے بنائے ہوئے تھے بلکہ ان کے. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کی قوم بھی کیا کرتی تھی، بلکہ ان کے لیے جناتی تصویریں بنایا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ ان انبیاء کی شریعت میں جاندار کی تصویریں جو ہیں بنانا درست تھا. لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب نیک لوگوں کی تصویریں بناتے، مجسمے بناتے، پہلے تو اس لیے بناتے تھے کہ ان کو ہم دیکھیں گے، پھر ہمیں ان کی یاد آئے گی، تو پھر ہمیں یہ دل میں جذبات پیدا ہوں گے جیسے یہ نیکیاں کرتے تھے ہم بھی نیکیاں کریں. اس لیے انہوں نے تصویریں بنانا شروع کی، مجسمے بنانے شروع کیے. پھر ان کے بعد کے جو ان کی نسلیں آتی رہیں انہوں نے ان کو ہی بت بنا لیا، ان کے آگے ہی جھکنا شروع کر دیا. تو یہ ساری اسباب تھے جن کی وجہ سے بعد میں آہستہ آہستہ کر کے، اور ہماری اس امت میں تو بالکلیہ جاندار کی تصویر کو حرام قرار دے دیا گیا. اور کیونکہ اس امت کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس وجہ سے اس امت کو شرک اور بت پرستی سے بچانے کے لیے اللہ نے ان تمام راستوں کے اوپر پہرا لگا دیا کہ جن راستوں سے اس امت کے اندر بھی بت پرستی آ سکتی تھی. تو وہ راستے کہاں سے ہیں، تصویروں سے شروع ہوتے ہیں. یعنی مجسمے تو بعد میں بنتے ہیں، پہلے ہم تصویر کوئی شخص تصویر بنائے، آج اسکیچنگ ہوتی ہے، اسکیچ بناتے ہیں، اور پھر یہ آرٹ کا جو ہماری یونیورسٹیز کے اندر پورا دیکھیں ایک فن پڑھایا جاتا ہے، فائن آرٹس جسے ہم کہتے ہیں. اور یہ جو ہے بہت مہنگا، جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں ایک جاننے والوں میں ایک لڑکی کراچی میں پڑھی تھی تو پتہ چلا تھا کہ یہ فائن آرٹس کا جو یونیورسٹی میں کورس ہوتا ہے یہ بہت مہنگا کورس ہے. اور اس کی بتا رہی تھی کہ ایک ایک جو تصویر، وہ پینسلیں جو آتی ہیں نا بنانے کی، پینسلوں کا کوئی پیکٹ ہوتا ہے یا اس طرح کوئی اس کا پیک ہوتا ہے، 10-10 ہزار کی پینسلیں جو صرف اسکیچنگ کی آتی ہیں اس کا، اور بہت زیادہ خرچہ ہے اس کا. تو اس میں بتا رہی تھی کہ وہ پہلے اسکیچنگ کرتے ہیں، پینسلوں سے تصویریں بناتے ہیں، پھر وہ مٹی کی مورتیں بنانے کے اوپر آ جاتے ہیں، ان سے پھر مٹی کی جو ہے وہ مجسمے بنوائے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے شریعت اسلام کی نظر میں اگر دیکھیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے مجسمے بنانا اور پھر اس طریقے سے جاندار کی تصویر کا کھینچنا. پھر وہ جو ہے ایک ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز ہے سارا. لیکن یعنی ڈیجیٹل تصویر جیسے موبائل کی اور ان چیزوں کی تصویر ہو گئی، اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن جو کیمرے کے ذریعے جو تصویر بنائی جاتی ہے اور اس کو پھر پرنٹ کروا لیا جاتا ہے، جیسے ہم یا جو لوگ شادیاں کرتے ہیں اپنی شادیوں کی وہ تصویریں بنواتے ہیں فوٹوگرافر سے، اور پھر اس کی البم بنا کر باقاعدہ رکھتے ہیں، ہزاروں کی وہ البم بنتی ہے ایک یادگار کے طور پر. تو اگر دیکھا جائے تو شریعت اسلام نے اس کو جائز قرار بالکل نہیں دیا ہے. اور تو یہاں پر بھی تصویر ان کے لیے بہرحال وہ تصویر بناتے تھے کیونکہ جو ہے ان کی امت میں تصویر کا بنانا جو ہے وہ جائز تھا. اس کے بعد
فرمایا راسیات نہیں، تصویر کے بعد آگے آیا کہ جفان بناتے تھے. وہ جفان کسے کہتے ہیں؟ جفان کہتے ہیں بڑے بڑے برتن، جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے ٹپ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو پلاسٹک کے یا جیسے بھی ٹپ ہوتے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن اس کی مثال دی گئی ہے جیسے ہم ٹپ سمجھ لیں اپنے دور کا. تو وہ جفان اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے جیسے بہت بڑے بڑے ٹپ، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کل جوابی، جیسے کہ جو ہے وہ ہوز پانی کے، یعنی پانی بھرنے کے اتنے بڑے برتن، گویا کہ تالاب بنا کر اس میں پانی کو اسٹور کر دیا گیا ہو. اور آگے فرمایا قدور، وہ ہنڈیا بناتے تھے، یعنی کہ دیگے بناتے تھے. اور وہ دیگے بھی کیسی ہوتی تھی؟ راسیات، اتنی بڑی بڑی وزنی دیگے بناتے تھے جو ہل نہیں سکتی تھیں اپنی جگہ سے. ظاہر جنات کتنے بڑے ہوتے ہیں، اور پھر جنات جس چیز کو بنائیں گے وہ بھی انسانی چیز کے مقابلے میں کتنی زیادہ بڑی ہوگی. تو یہ چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں کہ عام انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان دیگوں کو اٹھائیں، کیونکہ جنات کی بنائی ہوئی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی رعایا تو کون تھی؟ ساری کی ساری انسان تھی. تو وہ بناتے تھے دیگیں، اور پتھر کے چولہوں کے اوپر فٹ کر کے بناتے تھے کہ چولہوں کے نیچے آگ لگا کے اس میں جو ہے پکایا جا سکے اور اس کو اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. تو پھر جو ہے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا. اب دیکھیے جو آگے والی ہے نا، اعملوا آل داوود، اس کی بھی شکر کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح ہوگی، وضاحت ہوگی، تو میرے خیال میں یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. آگے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو قصہ آئے گا، اس میں بھی تھوڑی سی تشریح ہے، واقعہ ہے، تو میرے خیال میں اس کو پھر ہم کل پڑھ لیں کیونکہ ہمارا سبق پورا نہیں ہوگا آگے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.